السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ ممبئی میں ٹاٹا ہاسپٹل کے سامنے ایک شخص کھانا بانٹ رہا تھا، جس میں اس شخص نے تمام لوگوں سے کہا کہ جے شری رام کا نعرہ آپ لگائیے تو آپ کو کھانا دیا جائے گا۔ اسی لائن میں ایک مسلم عورت تھی جس نے نعرہ نہیں لگایا، تو اس نے کہا کہ نکل یہاں سے، بھاگ یہاں سے، تجھے کھانا نہیں دیا جائے گا۔ تو میں پہلے ان چچا کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اتنے بڑے انسانیت کے ٹھیکیدار ہیں اور انسانوں کا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو آپ اس طریقے کا نعرہ بالکل نہیں لگوا سکتے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ تمہارا دھرم ہے، ہندو دھرم ہے، آپ نعرہ لگا رہے ہیں، بالکل آپ لگائیے، آپ خود لگائیں، لیکن کسی دوسرے سے آپ مت لگوائیں۔ کوئی غریب یار کھانا کھانے وہاں پہ آیا ہے، لائن لگا کے وہ کھانا لے رہا ہے، اس سے کہہ رہا ہو کہ جے شری رام کا نعرہ لگاؤ تو کھانا ملے گا، نہیں تو کھانا نہیں ملے گا۔ یہ کیا ہے یار؟ آپ خود اپنے دھرم کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اپنے دھرم کو پڑھیں جا کے کہ کس طریقے سے شری رام نے تمام غریبوں کی مدد کی، تمام غریبوں کی وہ مدد کرتے تھے۔ آپ پہلے اپنے دھرم کو پڑھیں، اس کے بعد اس طریقے کا کام کریں کھانا بانٹنے کا۔ دوسری چیز میں آج آپ کو بتا دوں کہ اسلام کیا کہتا ہے اس چیز کے بارے میں۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ سب سے بڑا ثواب کا کام، سب سے بڑا نیکی کا کام اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ کسی غریب اور مظلوم کا پیٹ بھر دینا، کسی غریب کا کھانا کھلا دینا۔ دوستو، کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ایک مسلمان نے کسی انسان سے یہ کہا ہو کہ اللہ اکبر کہو تو تمہیں کھانا ملے گا، یا اللہ اکبر کہو تو یہ چیزیں ہوں گی؟ نہیں، اسلام اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا، یہ بالکل سراسر ناجائز ہے، یہ ہم بالکل بول ہی نہیں سکتے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کو ہم فالو کرتے ہیں، میرے نبی ان سب چیزوں کے خلاف ہیں، میرے نبی نے منع فرمایا ہے۔ دوستو، ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمیشہ مہمان کے بنا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، ہر روز ان کو ایک مہمان چاہیے تھا، تب جا کے وہ اپنے دسترخوان پر اس کو بٹھاتے تھے اور کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کو کوئی مہمان نہیں ملا، کوئی ان کے گھر مہمان نہیں آیا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ چلو کسی کو لے کے آتے ہیں باہر سے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں گے۔ تو آپ ڈھونڈنے لگے، جب ڈھونڈے تو ایک شخص ان کو ملا، تو کہا آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ تو اس شخص نے کہا کہ بالکل ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ تو جب وہ شخص دسترخوان پہ بیٹھ گیا، وہ غیر مسلم تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ شروع کریں اللہ کا نام لے کر۔ تو اس بندے نے کہا میں تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا، کھانا آپ کھلانا ہے تو کھلائیے، میں اللہ کا نام نہیں لوں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو اللہ کا نام نہیں لے سکتا تو میں تجھے کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ وہ بندہ دسترخوان سے اٹھا اور چلا گیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابراہیم، وہ شخص کو تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، جو شخص آپ کا نام نہیں لے سکتا میں اس کو کھانا کیسے کھلا سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، اس شخص کی عمر کتنی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، 50 سال ہوگی، 60 سال ہوگی۔ تو بولے، اے ابراہیم، 50-60 سال سے میں اس بندے کو کھانا کھلا رہا ہوں اور تو نے میرے بندے کو دسترخوان سے واپس کر دیا جس نے میرا نام نہیں لیا۔ وہ تو 50-60 سال سے میرا نام نہیں لے رہا ہے، پھر بھی میں اس کو کھانا کھلا رہا ہوں، اس کے گھر میں سورج کی کرنیں بھی بھیج رہا ہوں، اس کے اوپر بارش بھی برسا رہا ہوں، تمام طریقے کی فیسلٹی میں اس کو دے رہا ہوں۔ 50-60 سال سے تو نے میرے بندے کو ناراض کر دیا، میرے بندے کو کھانا نہیں کھلایا۔ اس بندے کو لے کے آؤ، اور پھر سے ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ ان کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے اور آپ نے اسی بندے کے پاس جب آپ گئے تو آپ نے کہا کہ چل میرے ساتھ کھانا کھا۔ اس بندے سے کہا آپ چلیں میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ تو اس بندے نے کہا کہ میں تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا، تمہارے رب کا نام میں نہیں لوں گا، اور میں اگر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو نے جس رب کا نام لینے سے منع کر دیا ہے اسی رب نے مجھے بھیجا ہے کہ میرے بندے کو لے کے آؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ۔ وہ ایسے کیسے چلا گیا؟ تو اس بندے نے کہا کہ جب تمہارا رب اتنا مہربان ہے کہ وہ کہتا ہے، مطلب اس نے تمہیں بھیجا ہے کہ مجھے بلانے کے لیے کہ اس کو بلا کے لاؤ اور کھانا کھلاؤ، تو پہلے اے ابراہیم، اب میں تمہارے رب کا کلمہ پڑھوں گا، اس کے بعد جا کے کھانا کھاؤں گا۔ تو میرا رب اتنا مہربان ہے کہ کسی کوئی نام لے نہ لے لیکن پھر بھی اللہ اس کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، چلا رہا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا سمجھا؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ یاد رکھنا، کوئی نام لے نہ لے لیکن جب کوئی بھوکا ہے تو اس کے پیٹ کو بھر دو۔ جب آپ پیٹ بھر دیں گے تو یاد رکھنا دوستو کہ اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ تمہارے لیے بہت کافی ہوگی، تمہاری ہر مصیبتوں کو وہ دعا کاٹ دے گی۔ آخری جملہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ چچا یہ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو، اور تمام میرے بھائی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آپ لوگ اگر کسی انسان کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں،
کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی ریلیجن کا ہو، دوستو آپ اس کو کھانا کھلائیں۔ دوستو صرف اور صرف انسان دیکھیں، کسی کا دھرم نہ دیکھیں۔ اگر کسی کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو بس یہ دیکھیں کہ بس وہ انسان ہے، اس کا پیٹ بھر دیں، اور کسی انسان کو آپ کھانا کھلائیں تو یہ بھی محسوس نہ ہونے دیں کہ اس کو لگے کہ یہ آپ اس کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ اس کو کھانا کھلائیں، بس دوستو صرف انسان کی آپ خدمت کریں، کسی کی دھرم اور کسی کا مذہب نہ دیکھیں۔ دوستو اس ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔